اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینبیہ چینل کی جانب سے خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے موقع پر ان لیکچرز یا تقاریر کا قیام عمل میں آیا، جس سلسلے کی یہ آج آخری تقریر ہے۔ تقریر کا عنوان عالم انسانی کے لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت مشعل راہ ہے۔ اس سلسلے میں پچھلی دو تقاریر میں آپ کی خدمت میں ایک ہلکا سا مختصر تجزیہ پیش کیا گیا کہ عالم انسانیت میں عورت کی کیا حیثیت تھی، اور اس سلسلے میں میں اس منزل تک آیا تھا کہ جب اسلام ظہور پذیر ہوا یا اسلام کا اعلان ہوا، بعثت رسول یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو اب اسلام کے سامنے سب سے بڑا اہم کام یہ تھا کہ ایسے معاشرے اور سماج میں کہ جہاں لڑکی کو زندہ دفن کر دینا اپنے لیے سبب فخر سمجھا جاتا تھا، اور اس بات کو اپنی بہت بڑی توہین سمجھی جاتی تھی کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اس کی بیوی نے بیٹی جنما ہے یا اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو وہ اپنے کو یہ سمجھتا تھا کہ سماج اور معاشرے میں بہت رسوا ہوا اور ذلیل ہو گیا ہے۔ اب جب اسلام آیا تو اسلام فلاح اور بہبود کے لیے آیا تھا، گھروں کو بسانے کے لیے آیا تھا، انسانوں کو زندگی دینے کے لیے آیا تھا۔ وہ کیسے اس بات کو قبول کرتا کہ انسان کو زندہ دفن کر دے؟ ایک باپ اپنی نومولود بچی کو اس کی ماں کے سامنے زندہ دفن کر دے، یہ کیسے ممکن تھا؟ تو بڑا اہم ایک مسئلہ تھا اسلام کے سامنے، ایک اہم ٹاسک تھا اسلام کے سامنے کہ اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے، ذہنوں میں جو بت بیٹھے ہوئے ہیں ان کو توڑا کیسے جائے۔ ایک پرتھا، ایک رواج وجود میں آ گیا تھا، ایک کہ لڑکی کے وجود کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اور یہی نتیجہ تھا۔ میں نے آپ کی خدمت عرض کیا کہ عورت کو دھکے دے دے کے ایک کارنر میں، ایک کونے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اسلام نے اس مسئلے کو حل کیا، اور اسلام کے ظہور کے بعد، اسلام کے آنے کے بعد آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنی بچیوں کو دفن کرنا چھوڑ دیا، یعنی اب انہیں زندگی مل گئی۔ زندگی تو مل گئی، لیکن جو مقام ملنا چاہیے تھا وہ مقام انہیں نہیں ملا۔ اسلام کا دوسرا اہم کام یہ تھا، یا اس کے سامنے جو دوسرا اہم مرحلہ یا مسئلہ یہ تھا کہ یہ پسماندہ قوم جسے کچل دیا گیا ہے، جس کا سماج اور معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے، جس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس کو کیسے اس کا مقام دلوایا جائے، کس طرح سے اسے متعارف کرایا جائے کہ جیسے تمہارے حقوق سماج پر ہیں ویسے ان عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ ظاہر ہے
کہ اس کے لیے ضرورت تھی کہ کوئی ایسا نمونہ سامنے نگاہوں کے آ جائے کہ جسے دیکھ کر ذہنوں میں ایک انقلاب پیدا ہو، اور اس انقلاب کا نتیجہ یہ ہو کہ کچلی ہوئی صنف جسے عورت کہا جاتا ہے، جسے بیٹی کہا جاتا ہے، یا جسے کسی کی بیوی کہا جاتا ہے، جسے کسی کی ماں کہا جاتا ہے، اسے اس کے حقوق مل سکیں۔ چنانچہ جیسے دوسرے مسائل حل ہو رہے تھے، اسلام نے اس مسئلے کو بھی حل کیا، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں تھا کہ جب تک کوئی باپ اپنی بیٹی کو یہ مقام دینا، تو اب سوال یہ ہے کہ کسے مثالی طور پر پیش کیا جائے۔ اللہ نے جس طرح سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی منتخب کیا، اسی طرح سے اس نے اس مسئلے کا حل یوں نکالا کہ اس نے اپنے نبی اکرم کو جب نعمت اولاد عطا کی تو سب سے پہلے اس نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے ایک بیٹی دی، اور جب یہ بیٹی وجود میں آئی اور جس طرح سے اس بیٹی کی عمر بڑھتی رہی، پیغمبر اکرم اس بیٹی سے محبت کرنے لگے، اور یہاں تک کہ فرمانے لگے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے، میرا حصہ ہے۔ وہ افراد جو اپنی بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، وہ افراد کہ جنہوں نے دفن کرنا بند کر دیا تھا لیکن اپنی بچیوں کو کوئی مقام نہیں دے رہے تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پیغمبر اکرم جو اسلام کا پیغام لے کے آئے ہیں، جو بلا رہے ہیں ایک خدا کی طرف، اس کی وحدانیت، اس کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، جو اس کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، وہ اپنی بچی کو اس طرح سے پیار کر رہے ہیں، اپنی بچی کو اس طرح سے سینے سے لگا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ انہوں نے یہ دیکھا کہ صرف سینے ہی سے نہیں لگا رہے ہیں، بلکہ احترام اتنا ہے اس بچی کا کہ اگر اپنے باپ کے سامنے آ جاتی ہے تو باپ خود اٹھ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس وقت تک بیٹھتے نہیں ہیں جب تک فاطمہ زہرا کو اپنی جگہ پر بٹھا نہیں لیتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جب تشریف لاتی تھی تو استقبال کرتے تھے، فرماتے تھے مرحبا مرحبا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ نفسیاتی طور سے ذہن انسانی کو جھنجھوڑ رہا ہوگا، ایک انقلاب پیدا ہو رہا ہوگا کہ ہم اپنی بچیوں کو درگور کیے ہوئے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ہمارے ہی سماج اور معاشرے میں ایک شخص اپنی بچی کو اس منزل پر لا رہا ہے کہ وہ اس کے استقبال میں کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی جگہ بٹھاتا ہے، جب تک بچی بیٹھ نہیں جاتی ہے تب تک خود نہیں بیٹھتے ہیں، اور ظاہر ہے جب اپنی جگہ بٹھائیں گے تو اب پیغمبر جب بیٹھیں گے تو بیٹی کے سامنے ہی بیٹھیں گے۔ تو یہ ایک ایسا انقلاب ذہن میں پیدا ہونے لگا کہ وہی معاشرہ، وہی سماج، وہی سوسائٹی جو اپنی بچی کو دفن کر دینا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا تھا، جس نے عورت کو صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، جس نے عورت کو کچل کے رکھ دیا تھا، سماج اور معاشرے میں جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جس کی آواز نہیں سنی جاتی تھی، وہی انسان اپنی بچی سے محبت کرنے لگا، وہی انسان اپنی بچی کو اپنے سینے سے لگانے لگا۔ یہ اتنا بڑا انقلاب تھا کہ جو اسلام نے اس معاشرے میں پیدا کر دیا کہ جس معاشرے میں عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ وہ لوگ جو آج یہ اس پر تنقید کرتے ہیں
اور اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب اسلام نے عورت کو مقید کر دیا ہے، عورت کو پابند کر دیا ہے، عورت کی آزادی کو چھین لیا ہے۔ شاید انہوں نے ہسٹری نہیں پڑھی، تاریخ نہیں پڑھی۔ اگر وہ تاریخ پڑھتے تو انہیں پتہ چلتا کہ یہ اسلام ہی تھا جس نے عورت کو آزادی دلائی ہے، مرد کے قید و بند سے، اس کے ظلم اور ستم سے آزادی دلائی ہے۔ آزادی عریانیت کا نام نہیں ہے۔ آزادی کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک کھلی ہوئی فضا میں سانس لے کر اپنے حقوق کے لیے اور اسے حاصل کرنے کے لیے خود کوشش کرے۔ آزادی جسم کی نمائش کا نام نہیں ہے، عریانیت کا نام نہیں ہے۔ آزادی نام ہے اپنے خیالات، اپنی فکر کو اس منزل تک پہنچانا کہ وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے۔ پیغمبر اکرم نے اپنی بیٹی کو ایک نمونہ دوسروں کے سامنے بنایا، ایک مثال دوسروں کے سامنے بنائی، ایک رول ماڈل بنا کے پیش کر دیا۔ عزیزان گرامی قدر، 18 سال کی عمر، ٹوٹل 18 سال کی عمر ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے۔ 18 سال کی عمر میں میں پوری اپنی ذمہ داری سے یہ بات کو کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں ان کا ماننے والا ہوں، عقیدت مند ہوں، اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ اپنی جگہ ہے، اور کون ایسا مسلمان ہے کہ جو شہزادی کے فضائل سے انکار کر دے، جو شہزادی سے عقیدت نہیں رکھتا ہو؟ سب جانتے ہیں اس بات کو۔ میں اس وقت اس پلیٹ فارم سے وہ میسج دینا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو کہ جو کسی اور مذہب کے ماننے والے ہوں، کہ آپ کے سامنے ایک عورت کی 3 حیثیت ہوتی ہے۔ پہلی حیثیت بیٹی کی ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے۔ دوسری حیثیت وہ کسی کی زوجہ ہے۔ تیسری حیثیت وہ کسی کی ماں ہے۔ یہ 3 ایسی حیثیتیں ہیں کہ جس کے اندر ساری دنیا سمٹ کے آ جاتی ہے۔ اگر آپ اس میں ایک ایک پورشن کو، ایک ایک حصے کو ڈیفائن کرنا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر تہذیب بھی آ جاتی ہے، اخلاقیات بھی اخلاقیات کا بھی درس مل جاتا ہے۔ اسی کے اندر معاشرے کے نظام کو کس طرح منظم کیا جائے گا یہ بھی مل جاتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ان 3 باتوں سے یا حصوں سے الگ ہو۔ کوئی ایسا رول ماڈل ہونا چاہیے کہ جس کی زندگی ابتدا سے لے کر اور انتہا تک ہر قدم اس کا دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہو، ایک پیغام ہو کہ جس پر عمل کر کے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری چیز، وہ لوگ کہ جن کے ہاں اللہ نے دولت کی فراوانی کی ہے، صاحب حیثیت ہیں، ان کی بیٹیاں یا ان کی بیٹی، اور وہ لوگ کہ جو ان آسائشوں کو نہیں حاصل کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو غربت میں گزارتے ہیں یا تھوڑا سا اس سے اوپر ان کی زندگی ہے، دونوں، اور دونوں کی بیٹیوں میں زمین اور آسمان کا فرق ملتا ہے۔ ایک وہ ہے جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لمحات کی بھی دیر نہیں کرتی، اور دوسری وہ ہے جو اپنی خواہشات کو
پورا کرنا چاہتی ہے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہے، یعنی ایک با وسائل، دوسرا بے وسائل ہے۔ ان دونوں کی زندگی میں فرق ہے، لہذا اب رول ماڈل کوئی ایسا ہی ہو کہ جو اتنا صاحب حیثیت ہو کہ دنیا میں کوئی اس کے برابر نہ ہو، اور اس کی زندگی کچھ ایسی ہو کہ غریب سے غریب ترین شخص یا لڑکی یا عورت بھی اس سے قریب آنے سے ہچکچائے نہیں۔ اگر کوئی ایسا رول ماڈل اس دنیا میں مل جائے تو اس سے بہتر کوئی شخصیت ہوگی نہیں، اور وہی صحیح راستہ دکھا سکتی ہے۔ آج کی دنیا میں دولت، مال، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکثریت ایسی ہے کہ جو بے راہ رو ہو جاتی ہے۔ اگر آپ برائیوں کی جڑوں میں جائیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ برائیوں کو پروان چڑھانے والی سب سے زیادہ دولت ہوتی ہے، اگر اسے صرف کرنے کا سلیقہ نہیں ملا ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں، برائیاں غربت میں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ نہیں صاحب نہیں، غربت میں نہیں ہے، لیکن سلیقۂ زندگی جسے کہا جاتا ہے، اگر اسے تلاش کرنے کے لیے جائیں گے آپ تو غربت قدوں میں وہ ملے گی، دولت قدوں میں ذرا مشکل سے سلیقے، ان کا سلیقۂ زندگی، ان کی فکر بالکل الگ ہوتی ہے ایک دم۔ یہ میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک انالیسس ہے میری جو میں پیش کر رہا ہوں۔ میرا مقصد کسی خاص طبقے کو ٹارگٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ ایک تجزیہ ہے، اور یہ تجزیہ کرنے کا ہر ایک کو حق ہوتا ہے، اور جب تک ہم کسی چیز کے انالیسس نہیں کریں گے اس وقت تک ہم نتیجے پر نہیں پہنچیں گے۔ اسلام نے جس خاتون کو، جس کا نام فاطمہ زہرا ہے، جسے رول ماڈل بنایا، اس کے بابا سے زیادہ باحیثیت دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اس کی اگر حیثیت دیکھنا ہے تو تاریخ پڑھیے۔ اب میں یہ گفتگو مسلمانوں سے نہیں کر رہا ہوں، وہ تو جانتے ہیں اس بات کو۔ اگر مجھے کوئی غیر مسلم سن رہا ہے تو میں اس کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آج 1450 برس کے بعد میں یہ گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، نہ آپ نے دیکھا ہے نہ میں نے دیکھا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں جسے ہم نے نہیں دیکھا اور آپ نے نہیں دیکھا ہے۔ زمانہ گزر گیا لیکن ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، ہم اسے مانتے ہیں کہ نہیں ایسا ہے، ایسا ہوا ہے، ہم تھے یا نہیں تھے۔ یہ کیسے ہم تک پہنچا؟ یہ ہم تک تاریخ کے ذریعے سے پہنچا ہے، ہسٹری کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اور ہسٹری کا انکار، دیکھیں ہسٹری کا بھی اقرار اور انکار یوں نہیں کیا جاتا ہے۔ ہسٹری کے اقرار اور انکار کے لیے ہمارے پاس دلیلیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، چونکہ تاریخ بھی کبھی کبھی اپنے مفاد کے لیے لکھوائی گئی ہے، اپنی تاریخ اپنے فائدے کے لیے لکھوائی گئی ہے، واقعہ نہیں بھی ہوا ہے تو لکھ دیا گیا ہے۔ ہمارے آپ کے سامنے بہت سی ایسی چیزیں ہیں، میں اس ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو ہم اس کا پتہ کیسے لگاتے ہیں؟ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس ایشو پر کسی اور نے لکھا ہے، کوئی اور مورخ، کوئی اور ہسٹورین ہے کہ جس نے اس بارے میں لکھا ہے، تو ہم پھر ہسٹری کی کتابوں کو چھانتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کیریکٹر کے بارے میں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں بھئی بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، تو اس بات کو ہم درک کر لیتے ہیں کہ جس پر ہسٹورین کا اجماع ہو جاتا ہے۔ اب ہسٹورین کون ہوں گے؟ ان ہسٹورین کو بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس سماج اور معاشرے سے آ رہے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی رپورٹنگ کیسی ہوتی تھی، یہ لکھتے کیسے تھے۔ پھر اس کے بعد نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جو واقعات تاریخ میں ملتے ہیں ہمیں،
اس پر اکثریت جو ہے محدثین کی، یعنی حدیثوں کو نقل کرنے والے یا مورخین کی، جنہوں نے تاریخ لکھی ہے، واقعات کو لکھے ہیں، اکثریت جناب فاطمہ زہرا کی خصوصیات زندگی، ان کے اخلاقیات کو، ان کے علم کو، ان کی خوبیوں کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ تو اب ہمیں ماننے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، ہم اسے ایکسیپٹ کر لیں گے۔ 18 سال کی زندگی میں جو ماڈل پیش کیا گیا وہ ایسا نہیں تھا کہ 9 سال کی زندگی، 10 سال کی زندگی گزر جائے، اور جیسا ہمارا سماج اور معاشرہ ہے کہ بھئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ان کی بات سلیقے کی ہے اور اب یہ باشعور ہو گئے ہیں، ان کے سینسز ڈیولپ ہو گئے ہیں، جیسا ہمارے سماج میں ہوتا ہے۔ کہیں بھی آپ یہ دیکھیے 8-9 سال کی بچی اگر کوئی بات کہتی ہے تو بہت زیادہ اس پر دھیان نہیں دیا جاتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، ابھی ذہنی طور پر میچور نہیں ہے، اس لیے ٹھیک ہے جو کہنے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہاں کہ یہ بات ہی نہیں ہے جناب، بچپن سے لے کر مشکل سے 5 سال کی عمر رہی ہوگی، ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بچی کو ماں کی ضرورت کتنی ہوتی ہے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بہت دھیان دینا چاہیے بچوں پر۔ کل میں نے شاید گفتگو میں یہ جملہ کہا تھا کہ بچپنے سے لے کر 18 سال کی عمر تک جناب فاطمہ زہرا سے کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوئی ہے۔ کہیں یہ ملتا ہی نہیں ہے کہ کسی نے پیغمبر سے شکایت کی ہو کہ آپ معاذ اللہ آپ کی بیٹی ایسی ہے اور یہ نہیں، کہیں نہیں۔ جس نے بھی ذکر کیا ہے اس نے تعریفی کی ہے پیغمبر اکرم کی اس بیٹی کو۔ تو اب ایسا رول ماڈل پیش کیا جا رہا ہے کہ جو زندگی کے 12 یا 13 سال گزرنے کے بعد یا 14 سال گزرنے کے بعد نہیں اپنے کیریکٹر کو پیش کر رہا ہے، بلکہ جس نے بچپنے سے پیش کیا۔ ماں کی زندگی سے لے کر بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جیسے میں اگر آپ کے سامنے عرض کروں تو یہ کہہ دیا جائے گا نہیں تو یہ عقیدت کی بات ہے اس لیے کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ اندازہ لگ سکے کہ جو بطن مادر میں اس حیثیت کی بچی تھی وہ ماں کے پیٹ سے باہر جب آغوش مادر میں آئے گی تو خود اس کی حیثیت کیا ہوگی۔ اور اسے لکھا ہے تو اسی کے پیغمبر اسلام جب باہر سے گھر میں تشریف لاتے تھے، مثلا مسجد سے تشریف لائے یا اصحاب کے پاس سے تشریف لائے تو دیکھا جناب خدیجۃ الکبریٰ کسی سے گفتگو کر رہی ہیں، بات کر رہی ہیں۔ تو پیغمبر اکرم نے پوچھا کہ خدیجہ گھر میں تو کوئی نہیں ہے، آپ کس سے بات کرتی ہیں؟ فرمایا میں اس بچی سے گفتگو کر رہی ہوں جو میرے شکم میں ہے۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ اسے مانیں گے یا نہیں مانیں گے، لیکن یہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے عام طور سے کہ جو بچی میرے شکم میں ہے میں اس سے گفتگو کر رہی ہوں۔ گفتگو کے لیے ذہن کا میچور ہونا ضروری ہے، گفتگو کے لیے قوت گویائی کا ہونا ضروری ہے۔ گفتگو اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک بات کے سمجھنے کی طاقت نہ ہو اور زبان میں بولنے کی صلاحیت نہ ہو۔ میں اس میں بہت زیادہ نہیں جاننا چاہتا ہوں، آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کے شکم میں یہ جو عالم تھا، تو اب جب آغوش مادر میں آئیں گی کہ تو کیا عالم ہوگا بیٹی کا۔ ماں کی مونس و مددگار رہیں اور ماں کے بعد باپ کی مونس و مددگار بنی، اپنے عمل سے، اپنی تقریروں سے نہیں۔ میں اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بہت سے لوگ تقریریں کرتے ہیں لیکن میدان عمل میں بالکل کورے ہوتے ہیں۔ تقریر سے نہیں، جب تک آپ عملی طور پر اپنے کیریکٹر کو نہیں پیش کریں گے، اپنی سیرت کو، اپنی زندگی کو نہیں پیش کریں گے، اس وقت تک اس میں کشش نہیں پیدا ہوگی، لوگ کھینچیں گے نہیں۔ ورنہ یہی کہہ دیتے کہ بھئی یہ تو صرف گفتار کے غازی ہیں، بات کرتے ہیں لیکن عمل کے
منزل میں بالکل یہ زیرو ہیں، نل ہیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی ہے، ہو سکتا ہے کسی کے پاس تو مجھے بتائیں کہ انہوں نے مدینے کی، مکے میں یا مدینے آئیے زیادہ، مدینے میں عورتوں کو جمع کیا ہو اور واعظ و نصیحت فرمائی ہو۔ جی نہیں، فاطمہ نے اگر واعظ و نصیحت فرمائی ہے تو اپنے عمل سے فرمائی، پریکٹیکلی، تھیوریٹیکلی نہیں کوئی چیز ہے، پریکٹیکلی آپ نے فرمایا ہے اس چیز کو۔ اور جب ماں کا انتقال ہو گیا اور خود مکے کے اندر چونکہ مخالفین اسلام کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، جب پیغمبر اکرم مکے میں تشریف رکھتے تھے، یہاں تک کہ جناب جانور کو ذبح کر کے اس کی اوجڑی پھینک دیتے تھے۔ شاید میں نے کل اس طرف اشارہ کیا ہو کہ پیغمبر کے پیر زخمی ہو جاتے تھے تو آپ آتی تھیں اور پیار اور محبت سے فرماتی تھیں، بابا آپ اس مشن میں تنہا نہیں ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ غور فرمایا آپ نے۔ اور اس کے بعد جب مدینے کی زندگی شروع ہوئی ہے تو مدینے کی زندگی ایسی زندگی تھی کہ جس کا ہر لمحہ اللہ گواہ ہے، دنیا کی عورتوں کے لیے ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے۔ شہزادی نے یہ بتایا کہ عورت کا مقام کیا ہے، عورت کی منزل کیا ہے۔ چونکہ مشکل یہ ہے کہ آج کے اس دور میں، اب آج تو عورتوں پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، آج تو آزاد ہیں، بڑے بڑے آرگنائزیشن بن گئے ہیں جناب، ہے یا نہیں؟ لیکن میں آپ سے حقیقتاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج بھی عورت اپنی منزل کو پہچان ہی نہیں سکی ہے، اپنے مرتبے کو پہچان ہی نہیں سکی ہے، ناشناسائی ہے اس کو اپنے مرتبے سے، وہ جانتی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس ہماری تعریف اسی میں ہے کہ ہم اپنے جسم کی نمائش کر دیں، بس ہم اسی میں قابل تعریف بن گئے کہ ہم مردوں کے بیچ میں گھس جائیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہوئی، اور یہ نہ کوئی معیار ہوا، نہ یہ کوئی اسٹینڈرڈ ہوا ہے اس بات کا۔ مقام وہ ہے کہ جہاں اپنے عقل اور اپنی فکر کی میچورٹی کا مظاہرہ کرے عورت، جہاں مسائل کے حل میں مرد کے برابر شریک بن جائے۔ وہ نوکری کر لینا کوئی وہ بات نہیں ہے، عجیب معیار ہے آج کل صاحب، نوکری برابری، ذرا دیکھ رہے برابری، الیکشن میں ٹکٹ دیں گے برابری 50-50%، یہ کوئی برابری نہیں ہے، وہ تو اس کا حق ہے۔ جس دن اس نے اپنے کو پہچان لیا، اپنی معرفت اس نے حاصل کر لی، وہ خود ان سب چیزوں کو حاصل کر لے گی، مردوں کی وہ محتاج نہیں رہے گی۔ لیکن ایک بین الاقوامی سازش کے تحت، اب یہ میں لفظ جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں، ایک کانسپریسی کے تحت آج بھی عورتوں کو ان کی جائز جگہ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے، نہیں دی جا رہی ہے۔ اس کی وجوہات جو بھی ہوں، آپ مجھ سے بہتر ان وجوہات کو جانتے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے کردار سے اپنے دور میں مختصر سی عمر میں 18 سال میں دنیا کی خواتین کو یہ سبق دیا، یہ پیغام دیا کہ اگر تم کسی کی بیٹی ہو تو آؤ میری زندگی کو دیکھو کہ ایک بیٹی کی زندگی باپ کے لیے کیسی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب تم رخصت ہو کے کسی کے گھر جاؤ
کسی کی زوجہ بن جاؤ، کسی کی بیوی بن جاؤ، تو آؤ میری زندگی کو دیکھو کہ بحیثیت زوجہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیسے زندگی گزاری ہے۔ شریک حیات یہ لفظ ہم سنتے رہتے ہیں، ہندی میں کہتے ہیں اردھانگنی شریک حیات کو، لیکن کبھی بھی اس شریک حیات کا فلسفہ کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ شریک حیات کا مطلب صرف گھر میں بچوں کو جنم دے دینا نہیں ہے۔ شریک حیات کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جو بھی حالات ہوں، جیسی بھی حالات ہوں، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اس منزل کو طے کر لینا ہے، چاہے وہ خوشی کی منزل ہو، چاہے غم کی منزل ہو، پریشانی ہو، اطمینان اور سکون ہو، یہاں شریک رہنا ہے۔ گھر کا انتظام ہو، بچوں کی پرورش ہو، یہاں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا ہے۔ یہ ہے اصل میں حیات میں شرکت۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے مقصد سے آئے۔ آج کل جو ایک طریقہ بن گیا ہے، فلیٹ ہے، پہلے پوچھا جائے گا فلیٹ ہے لڑکے کے پاس؟ ان کا نہیں، فلیٹ تو نہیں، ہم تو ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ کہا نہیں بھائی، میری لڑکی تو الگ رہنا چاہتی ہے۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، دیکھا گاڑی اوڑی ہے کہ نہیں ہے، کار ہے؟ ان کا نہیں صاحب، اس کے پاس تو موٹر سائیکل ہے۔ ارے بھائی ذرا مشکل ہو جائے گی یہ بات۔ غور فرمایا آپ نے؟ یہ کون سا کانسیپٹ ہے شریک حیات کا، لائف پارٹنر کا؟ یہ کون سا کانسیپٹ ہے کہ آپ پہلے کنڈیشن لگا رہے ہیں یہ ہے تو ہے، اور وہ ہو تو ہے ہوگا، اور وہ نہیں تو نہیں ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو سودے بازی ہے، یہ ٹریڈنگ ہے، یہ کسی چیز کو بیچنا ہے یا کسی چیز کا خریدنا ہے۔ اسلام نے اس رشتے میں خرید و فروخت نہیں رکھی ہے، اس نے انڈرسٹینڈنگ رکھی ہے۔ ایک دوسرے کو سمجھو۔ شریک حیات بننے سے پہلے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اپنی پہلی زندگی کو تبدیل کرنا پڑے گا، اس میں ایک انقلاب پیدا کرنا پڑے گا۔ جناب فاطمہ زہرا ایسے باپ کی بیٹی تھیں کہ اگر وہ چاہتا تو اپنی بیٹی کے آنچل میں چاند ستاروں کو جڑ دیتا۔ کون سی ایسی چیز تھی کہ وہ حکم دیتا اور انکار کر جاتی پیغمبر سے؟ لیکن بیٹی کو جب گھر سے رخصت کیا ہے تو معلوم ہے کیا کیا دیا تھا؟ بس جو ضروریات زندگی ہیں، چند برتن، چمڑے کا تکیا، ایک چمڑا، ایک بچھانے کی چادر، چکی، لوٹا، ایک دو جوڑا جو بھی ہو رہا ہو کپڑا۔ میں نے جو تاریخ میں دیکھا ہے وہ ایک ہی جوڑا مجھے ملتا ہے جو باپ کے گھر سے پہن کے رخصت ہوئی تھی، اور وہ بھی رکھا ہوا تھا کہ کوئی ضرورت مند آ گیا تو پہلے سوچا کہ پرانا کپڑا دے دوں، پھر کہا نہیں، میرے پاس نیا لباس رکھا ہوا ہے، اس نئے لباس کو اس کے حوالے کر دیا، یا اسے فروخت کر کے جو کچھ ملا اس کے حوالے کر دیا۔ اور فرمایا آپ نے۔ اور جب شادی کے بعد حضرت علی کے گھر میں آئی ہیں تو اب دیکھیے، اسے کہتے ہیں شریک حیات۔ مولا نے حضرت علی نے جب جہیز کا سامان دیکھا تو کہنے لگے جناب فاطمہ زہرا سے
کہ آپ اتنا سامان لے کے آئی ہیں کہ میرا گھر بھر گیا ہے. ذرا غور فرمایا آپ نے. تو شہزادی نے فرمایا کہ میں کیا لے کے آئی ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں لے کے آئی ہوں. تو اب یہ کہتے کہ نہیں ہاں جو بھی ہے کافی ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بھائی بہت دیا، یہ کیا ہے. نہیں، مولا نے جو جواب دیا ہے، اور ہر باپ کو، ہر شوہر کو اس جواب کو یاد رکھنا چاہیے. مولا نے فرمایا اس سے پہلے تو یہ بھی نہ تھا میرے گھر کے اندر. غور فرمایا آپ نے. یہ مثالی زندگی ہے جو دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. آج گھروں کے اندر جو انتشار ہے، اس قدر ڈائیورس کے مسائل آ رہے ہیں، طلاق کے مسئلے آ رہے ہیں، کوئی حل نہیں ہے ان کا. اور خصوصی طور پر مسلمانوں میں بھی، اور مسلمانوں کے ان طبقات میں کہ جہاں جناب فاطمہ زہرا کو رول ماڈل سمجھا جاتا ہے، ان کے ہاں بھی یہ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہم معرفت نہیں حاصل کر سکے، پہچان نہ سکے، یا ہم جانتے ہوئے ان تمام چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں. چونکہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ شادیاں کی جا رہی ہیں، لہٰذا وہ آگے بڑھ نہیں پاتی ہیں. اگر سیدہ کی سیرت کو پیش نظر رکھا جائے تو پھر وہی گھر ہوگا جسے جنت کہا جائے گا. بہت سے مسائل ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. عرب میں عام طور سے اس وقت ایک طریقہ تھا کہ عموماً عورتیں بے پردہ ہوتی تھیں. قرآن مجید میں جب حکم آیا پردے کا، اب اس میں پردے کے سلسلے میں بحث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. تو خواتین نے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے پردہ کرنا شروع کیا. پردہ بھی ایک موضوع ہے آج کل. آپ دیکھ رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز کے اندر صاحب وہ اسکارف نہیں باندھ سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے. ارے بھائی پرسنل لائف ہے، میں کیا کرتا ہوں آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ میں آپ کی طرح سے عریان نہیں رہنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں لباس کے اندر. تو آپ کو کیا تکلیف ہے اس کے اندر؟ ہے یا نہیں؟ ایک مومنٹ چلا. اب یہ تو خیر اللہ کی طرف سے کچھ ایسا انتظام ہو گیا کہ جو اسکارف وغیرہ سے بہت زیادہ الرجک تھے، آج پوری دنیا میں کورونا کی ڈر میں سب اپنا سر بھی ڈھکے رہتی ہیں اور اپنا منہ بھی چھپائے رہتی ہیں. ہے یا نہیں؟ آج کوئی نہیں کہہ رہا کہ نہیں یہ تو بڑی غلط بات ہو رہی ہے اور یہ نکال دو. کہیں آپ نے کسی فرانس میں، لندن میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں یا یورپ کے اور کسی کنٹری میں آپ نے سنا کہ عورتیں اس بات پر احتجاج کرتی کہ نہیں ہم منہ کھلا رکھیں گے، ہم ماسک نہیں لگائیں گے؟ کہیں سنا آپ نے؟ اب سب لگا رہے ہیں، اور اگر کوئی نہیں لگائے ہوئے تو اس کو ٹوکا بھی جا رہا ہے. غور کیا آپ نے؟ بیماری کے ڈر سے سب کر رہے ہیں. دنیا میں جو بیماری ہے اس سے ڈر سے تو آپ اپنے منہ کو چھپائے ہوئے ہیں. اسلام نے انسان کی اس ذہنی بیماری سے آپ کو بچانے کے لیے پردے میں رکھا کہ جس ذہنی بیماری کی وجہ سے عورت ہوس کا نشانہ بن جاتی ہے تو آپ کو اس بات کو برا لگنے لگا. آپ نے سمجھا کہ اسلام میں تو صاحب پابندیاں ہیں. یہ نہیں. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کیوں جناب فاطمہ زہرا مثال ہیں اس سلسلے میں، رول ماڈل ہیں. ہے یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ ایک گھر ہے جس میں پردہ ہوتا ہے، خواتین پردہ کرتی ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں میں. مان لیجئے اس گھر میں کوئی نابینا شخص آ جائے جو بالکل کچھ نہیں دکھتا ہو اسے، تو کوئی بھی ہوگا کہ تو بھئی آ جانے دو، تو بیچارے دیکھ بھی نہیں پاتے، گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے، کوئی اعتراض بھی نہیں کرے گا. ہے یا نہیں؟ بس فرق سمجھیے فاطمہ کی فکر کیا ہے جو رول ماڈل بن رہی، اور دنیا کی فکر کیا ہے. فرق اس کو دیکھیے. ابن مکتوم نام کا صحابی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم
گھر کے اندر تشریف فرما ہیں، ابن مکتوم نے آ کر دروازے پر آواز دی یا تق الباب کیا ہے، زنجیر دل ہلائی، آواز آئی اندر سے، جواب میں کہا میں ابن مکتوم ہوں، دست بوسی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پیغمبر اکرم نے ابن مکتوم کو گھر کے اندر اجازت دی آنے کی۔ جیسے اجازت دی، جناب فاطمہ زہرا وہاں سے ہٹ کے پردے میں چلی گئیں۔ جیسے پردے میں گئیں، پیغمبر اکرم نے پوچھا کہ لخت جگر پردے میں کیوں گئیں؟ وہ تو نابینا ہیں، دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو اب کیا جواب ہوگا؟ شہزادی نے جواب دیا، بابا وہ نہیں دیکھ سکتے مگر میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ اور کیا آپ نے؟ میں تو انہیں دیکھ رہی ہوں۔ اب یہ پیغام ایک مختصر سا واقعہ ہے، اور شاید یہ قدرت کی طرف سے ایک انتظام ہو کہ قیامت تک اسلام کے پیرووں کے لیے، ماننے والیوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے۔ فرمایا کہ بابا وہ نہیں دیکھ سکتے، میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ اور صرف بات یہی نہیں رکی، فرمایا بابا ولو وہ نابینا ہیں، نہیں دیکھ سکتے ہیں، میں اس بات سے واقف ہوں کہ وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ میری خوشبو تو سونگھ سکتے ہیں۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، یعنی یہ مقام ہے خاتون کا، عورت کا، کہ اس بات کو بھی نہیں گوارا کرتی کہ غیر مرد خوشبو سونگھ سکے۔ چنانچہ یہ واقعہ ایک اور ملتا ہے انس بن مالک سے۔ انس بن مالک یہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم مسجد میں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب تھے۔ پیغمبر نے ایک سوال کر لیا، فرمایا تم میں کوئی ہے جو یہ بتائے کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ اب ایسا مسئلہ تھا کہ اب یہ مرد کیا بتائے کہ اس کیا اہم چیز ہے؟ سب بیٹھے تھے، حضرت علی بھی تشریف فرما تھے، وہ جواب جانتے تھے لیکن انہوں نے اس وقت جواب نہیں دیا، وہاں سے اٹھے، بیت الشرف میں تشریف لائے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس۔ فرمایا آپ کے بابا نے ایک سوال کیا ہے، اس کا جواب چاہیے۔ فرمایا ابوالحسن کیا سوال ہے؟ فرمایا آپ کے بابا نے آج اصحاب سے یہ سوال کیا کہ تم میں کوئی ہے جو یہ بتا سکے کہ عورت کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ فرمایا ابوالحسن عورت کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اسے کوئی غیر مرد نہ دیکھے۔ اور فرمایا آپ نے اسے غیر مرد نہ، یعنی جو محرم ہے اس کے علاوہ جو نامحرم ہے اس کی نظر اس کو پر نہ پڑے، وہ نہ دیکھے۔ بات رکی نہیں یہیں، اس کے بعد فرمایا اور عورت کو بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنا چاہیے کہ مرد پر نہ پڑے۔ جواب سن لیا آپ نے شہزادی کا؟ مولا علی نے آ کے یہ جواب اصحاب کے سامنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بنت رسول اللہ یہ فرما رہی ہیں، یہ جواب ہے ان کا۔ پیغمبر نے جواب سنا تو ارشاد فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور فرمایا آپ نے آج ضرورت ہے کہ ایسی کوئی خاتون دنیا کے سامنے پیش کرے، اور یہ میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ بہترین موقع ہے کہ دنیا کے سامنے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کردار کو انٹروڈیوس کیجیے۔ بہت بے چین ہے دنیا اس وقت، اسے کوئی مل نہیں رہا ہے۔ یہ جو آپ بے راہ روی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، جسے ایک فیشن کا نام دے دیا گیا ہے، جو بھی ہو،
اندر سے سب بے چین نظر آ رہے ہیں، کوئی پرسکون نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل میں اندر سے تو وہ عورت ہے، اندر سے تو عورت ہے، اس کی حیا ہے، ختم نہیں ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بے حیا ہو گئے، نہیں نہیں، وہ ہے حیادار۔ شرط صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی حس کو بیدار کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے کو پہچان لے، چونکہ پہچان نہیں پا رہی ہے اندر سے عورت۔ اب یہ باغیانہ تیور ہیں سماج کے خلاف۔ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں اپنی اس انالیسس کے کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے، تو میں اس نتیجے پر اس تجزیے کے بعد حالات کے پہنچا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ عورت پن ختم ہو گیا ہے، نہیں، وہ ہے، وہ شرم و حیا بھی ہے اس کے اندر، سب کچھ ہے اس کے اندر، صرف اس حس کو بیدار کر دینا ہے۔ چونکہ کوئی ایسا سامنے آ نہیں رہا ہے جو حس کو بیدار کر دے، جو اسے بتا دے۔ ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے کہ جب نصیحت کرتے ہیں تو ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں، آپ اخلاقی طور پر ایک اچھے اخلاقی ماحول میں بات کرنے کی کوشش کیجیے۔ نیگیٹو ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں بڑی مشکل ہے کہ اس قدر صاحب بالکل سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح کڑے ہو جاتے ہیں کہ نہ پوچھئے، بس جو کہہ دیا وہی کہہ دیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ جب تک فکر میں پازیٹیوٹی نہیں آئے گی، مثبت پہلو نہیں آئے گا، اس وقت تک آپ کی بات کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سماج کے خلاف، معاشرے کے خلاف، چونکہ بات کو پہنچا نہیں پا رہے ہیں اس لیے باغیانہ تیور ہیں پیدا ہو گئے ہیں۔ بہت سی مثالیں ایسی ملیں گی، گھر سے نقاب پہن کے، اسکارف پہن کے نکلیں، پردہ کر کے نکلیں اور باہر بازار میں پہنچے تو بے پردہ ہو گئے۔ کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ وہاں پریشر کے تحت ہو رہا تھا کام۔ اب جب پریشر ہٹ گیا تو پھر جیسے چاہ رہے ویسے رہ رہے ہیں۔ تو پریشر سے، دباؤ سے، زبردستی سے، ظلم سے کسی چیز کو نہیں منوایا جا سکتا ہے، اور اگر آپ منوانے کی کوشش کریں گے تو وہ وقتی ہوگا۔ اور ایک بہت اچھا اب طریقہ نکل آیا ہے کہ جب اپنی بات سے کنونس نہیں کر پاتے ہیں، سمجھا نہیں پاتے ہیں، تو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتے ہیں فوراً۔ بھئی جہنم اور جنت دینے والا اللہ ہے، کرسی اور ممبر پر بیٹھا ہوا مولوی نہیں ہے، یا محراب مسجد میں تقریر کرنے والا مولوی نہیں ہے، اللہ دینے والا ہے۔ سمجھے آپ؟ تو اب ضرورت تھی، چنانچہ جناب فاطمہ زہرا نے اپنی زندگی کو پیش کیا، اور پوری زندگی آپ دیکھ لیں، ایسا نہیں تھا کہ جب علی کے گھر میں پہنچی تو ساس کا انتقال، ساس بھی موجود تھی۔ کوئی ایک ایسا واقعہ بتا دیجئے کہ ساس بہو میں کبھی کوئی بحث ہوئی ہو، کوئی چیز ہو۔ گھر کے اندر سوتیلی مائیں بھی موجود تھیں، کسی ایک ماں سے کوئی کبھی بھی بحث اور مباحثہ ہوا ہو۔ جناب ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ان سے عورتوں نے پوچھا کہ کیا فاطمہ تم سے گھر کے معاملات یا کچھ گھر کے کام کاج سیکھتی ہیں یا نہیں سیکھتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا پوچھ رہی ہو؟ کہا یہی پوچھ رہے ہیں کہ فاطمہ بنت نبی آپ سے امور خانہ داری یعنی گھر کے معاملات جو ہوتے ہیں، کھانا پکانا، یہ کرنا، کپڑے سینا، یہی سب تو ہے، یہ سیکھتی ہیں یا نہیں سیکھتی ہیں؟ یا اور دوسری چیزیں جو متعلق ہوتی ہیں؟ تو جانتے ہیں جناب ام سلمہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کیا تم کہتی ہو میں اور فاطمہ سے زندگی کے سبق سیکھوں گی؟ فاطمہ مجھ سے زندگی کی سبق سیکھیں گی؟ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جس دن فاطمہ سے میں زندگی کا کوئی نیا سبق نہ سیکھوں۔
اور فرمایا آپ نے گھر کے اندر آئیں، شادی ہو کے آئی، کوئی شکایت نہیں، بچے اللہ نے دیے، بچوں کو نہ ماں سے کوئی شکایت، نہ ماں کو بچے سے شکایت، نہ شوہر کو زوجہ سے شکایت، نہ زوجہ کو شوہر سے شکایت، فاقے کیے ہیں، پیوندار کپڑے پہنے ہیں۔ کاش جناب فاطمہ زہرا کی یہ سیرت عام ہوتی، اور خصوصی طور پر لڑکیوں کے درمیان جو دوسروں کے گھروں میں جا رہی ہیں، بیاہ ہو کے جا رہی ہیں، ان کے درمیان یہ بات ہوتی کہ فاطمہ زہرا کا وہ گھر ہے کہ جس گھر میں 2 دن چولہے نہیں جلتے تھے، دھواں نہیں اٹھتا تھا، کھانے کو نہیں رہتا تھا کچھ، جب تک علی کہیں سے مزدوری کر کے کچھ لے کے نہ آئیں۔ لیکن کبھی آپ بتا دیجئے کوئی بھی روایت یا کوئی بھی تاریخی حوالہ ایسا دے دیجئے کہ فاطمہ زہرا نے یہ فرمایا ہو کہ علی جب سے اب تمہارے گھر میں آئی ہوں مجھے فاقے پہ فاقہ کر رہے ہیں، کپڑے پہن رہی ہوں تو پیوندار پہن رہی ہوں، پھٹی ہوئی جوتیاں ہیں، گھر کا مجھے سارا کام کرنا پڑ رہا ہے۔ غور فرمائے آپ نے، کہیں نہیں ملے گا۔ پیغمبر اکرم نے ایک کنیز دی لا کے، اس کنیز سے بھی بالکل برابری کا سلوک ہو رہا ہے، یعنی ایک دن گھر کی کنیز فضہ کام کرتی تھی تو ایک دن شہزادی کام کرتی تھی۔ یہ سب نمونہ ہے زندگی کے لیے۔ یہ جو عمل انجام دیا جا رہا ہے اس لیے دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں خواتین اس سے کچھ سیکھیں تاکہ ان کی زندگی پرسکون ہو سکے۔ کپڑے نہیں، لباس نہیں، فاقہ، گھر میں آسائش کا سامان نہیں، غور فرما رہے ہیں، لیکن دنیا میں اس سے زیادہ پرسکون کوئی گھر ہی نہیں تھا، اور آج تک نہیں ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ غور فرمایا آپ نے؟ یہ ہے شہزادی کی زندگی، اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اگر ہم نے اس سے کچھ نہ سیکھا تو جناب یہ جو سلسلہ مجالس ہیں، تقاریر ہیں، شہزادی کی شہادت کے موقع پر، یہ اس لیے ہے کہ شہزادی سے خود معرفت حاصل کریں اور دوسروں کو بھی اس طرف بلائیں، انہیں بھی پہچانوائیں کہ شہزادی کون تھی، اور ان کی ضرورت ہے آج، ان کی آج ضرورت ہے۔ جہاں جو بھی موقع آیا شہزادی نے اس وقت کے لحاظ سے جو اقدامات کیے وہ تاریخی اقدام ہیں۔ کچھ تاریخ میں واقعات ہیں جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد ایک مسئلہ اٹھا جسے باغ فدق کا مسئلہ کہتے ہیں۔ میں اس میں کوئی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ باغ فدق جو تھا وہ شہزادی کو پیغمبر اسلام نے ہبہ کیا تھا، دیا تھا، چونکہ یہ جنگ میں نہیں آیا تھا، جنگ میں نہیں آیا تھا۔ خیبر کے بعد خود یہودیوں نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں اسے پیش کیا تھا، لہذا پیغمبر نے اسے حکم قرآن کے تحت ہبہ کر دیا تھا۔ اس سے کچھ آمدنی بھی آتی تھی، شہزادی کی طرف سے کچھ لوگ معین تھے جو دیکھ بھال کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم کے بعد دور خلافت میں پہلی منزل میں یہ سب روک دیا گیا ان کے لحاظ سے۔ اب دوسرا ہوتا تو نہیں، شہزادی نے چونکہ وارث تھی باپ کی، اور وہ ان کا حق تھا فدا، بڑے دربار میں انہوں نے اپنا مقدمہ اس طرح پیش کیا جیسے ایک وکیل، آج کے وکیلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ وکیل
کہ جس کی صداقت پر آئے تطہیر مہر لگا چکی ہو. اور کبھی موقع ملے تو پڑھیے اس کو، سمجھنے کی کوشش کیجیے. تاریخ ہے، ہم آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں، اس میں ہے، لکھا ہے، سبھی نے لکھا ہے واقعات کو، کم زیادہ لکھا ہے، اپنے اپنے لحاظ سے سب لکھا ہے، زندگی ہے. بس عزیزان گرامی قدر، چونکہ آخری تقریر ہے اور میرے پاس 5-7 منٹ رہ گیا ہے اور میں اب اس کو سمیٹ رہا ہوں. زندگی، اب یہ بھی عجیب بات ہے، دیکھیے اگر میں صرف حیات پیغمبر اسلام ہی تک کا ذکر کروں اور بات کا ذکر نہ کروں تو بات ادھوری رہ جائے گی. شہزادی کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، ظلم کا بھی سامنا کرنا، اور وہ وقت آ گیا کہ شہزادی کو گھر سے نکلنا پڑا. یہ تاریخ ہے. علی کی حفاظت کے لیے نکلنا پڑا شہزادی کو. کچھ حالات اس طرح سے تبدیل ہو گئے، بدل گئے کہ لوگ کچھ اس طرح مشتعل ہو گئے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر لکڑیاں جمع کی گئیں تاکہ آگ لگا دیا جائے، اور مسئلہ صرف یہ تھا کہ علی بیعت کر لے، اور کچھ معاملہ بہت الجھتا چلا گیا. وہ وقت آ گیا کہ جناب شہزادی نے یہ کہا کہ بھائی یہ گھر پہچانتے ہو کس کا ہے، یہ چوکھٹ پہچانتے ہو کس کی ہے، اس میں نبی کے نواسے رہتے ہیں، کہاں لکڑیاں جمع کر رہے ہو. چنانچہ جواب دیا گیا کہ ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ دروازے پر اتنے زور سے دھکا دیا گیا کہ جناب فاطمہ زہرا دروازے اور دیوار کے بیچ میں آ گئیں، جس سے آپ کی پسلیاں شکستہ ہو گئیں، ٹوٹ گئیں. نیم بے ہوشی کا عالم ہو گیا آپ کا. روایت بتاتی ہے کہ بطن مبارک میں بچہ تھا، وہ بھی شہید ہو گیا. اور جب تھوڑا ہوش، یعنی اس نیم غشی سے ذرا سا تکلیف سے جو حالت ہوتی ہے، جب ناقابل برداشت تکلیف ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر عجیب منزل ہوتی ہے. اس سے ذرا کچھ افاقہ ہوا، آنکھ کھولی تو گھر کی کنیز فضا تھی. پہلا سوال کیا کہ علی کہاں ہے؟ تو جناب فضا نے کہا کہ علی کے گلے میں رسیاں باندھ کر لے گئے ہیں. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک خاتون جو ان حالات سے گزر رہی ہے ہمت پست ہو جاتی ہے، لیکن نہیں، سر پر ردا ڈالی اور مسجد نبوی میں تشریف لائیں اور عجیب منظر دیکھا، اور اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال پریشان کروں گی. عزیزان گرامی قدر، پیغمبر اکرم کی حیات کے بعد بروایتیں میکسیمم اگر زندہ رہیں تو 90 دن زندہ ہے، اور یہ 90 دن بڑی مشکلوں میں اس مظلومہ نے گزارا ہے. 18 سال کی عمر اور باپ کی وفات کے بعد یہ عالم ہوا کہ سر کے بال سفید ہو گئے تھے، کمر جھک گئی تھی، چلتی تھی تو عصا لے کے چلتی تھی، اور پسلیاں شکستہ ہو چکی تھی. اب میں آپ کی خدمت میں بہت زیادہ تفصیل سے نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر پتہ نہیں اتنا ایسی کون سی مصیبت گزری تھی جناب فاطمہ پر کہ آپ مرثیہ پڑھتی تھیں، سبت علی مصائب. بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں پڑیں
کہ اگر دن پر وہ مصیبتیں پڑ جاتی تو یہ دن تاریکی میں بدل جاتا، یعنی دن رات میں تبدیل ہو جاتا۔ بس عزیزان گرامی، آج چونکہ یہ شہادت کا دن ہے، اور آئیے ہم سب شہزادی کا پرسہ ان کے بچوں کو دیں اور مولا علی کو دیں، اور ان کا وارث جو پردہ غیب میں اسے دیں۔ شہزادی دنیا سے اسی عالم میں رخصت ہو گئیں، اور بس وہ آخری جملہ جو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے شہزادی کو دفن کرتے ہوئے فرمایا تھا، وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ یہ پیش نظر رہے کہ بیوی نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ شب میں اٹھایا جائے، کون شرکت کرے گا کون نہیں کرے گا، سب آجی سے وصیت کی تھی۔ جب قبر کے پاس لے کے پہنچے اور قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو فرمایا، رسول اللہ آپ کی بیٹی کو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، فاطمہ پر کیا گزری آپ کے بعد فاطمہ خود آپ کو بتلائیں گی۔ اور ایک بار مدینے کا رخ کر کے کہا، فاطمہ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آج یوم ماتم ہے، آج شہزادی کی شہادت کا دن ہے۔ پروردگار شہزادی کے تصدق سے ان کے تمام چاہنے والے اور ماننے والوں کو، بلکہ پر تمام دنیائے انسانیت کو اس مہلک بیماری کورونا وائرس سے محفوظ رکھے۔ پروردگار ہر طرف شہزادی کے صدقے میں امن و امان قائم رکھے۔ پروردگار شہزادی کی بارگاہ میں جو خراج پیش کیا جا رہا ہے اسے شرف قبولیت عطا کر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔